بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کوئی تکلیف یا پریشانی برداشت نہ کرے اسے اللہ کی قدر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جتنی مشقت اور جتنی تکلیفوں کے بعد ملے گا اتنا ہی انسان اچھا قدردان ثابت ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک اپنی محبت اور چاہت میں پختہ کرنے کے لیے اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جب وہ ہر حال میں اس کے اطاعت گزار بن جائیں اور وفاداری میں ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دوستی کے اعزاز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی چونکہ دنیا میں سب سے قیمتی اعزاز ہے، اس لیے پھر انہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کیونکہ رب کائنات جس پر مہربان ہو جائے اسے پھر کیا کمی ہے۔ اللہ کا بندہ جتنی بڑی آزمائشوں سے گزرے گا اتنا ہی اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ غربت، بیماری، اولاد کی محرومی، مال و زر ضرورت کے مطابق نہ ملنا، رہائش، لباس، خوراک کا چھن جانا، لوگوں کے ظلم برداشت کرنا، شیطان کے حملوں میں ثابت قدم رہنا، غرض کی جس طرح کی بھی آزمائش اللہ چاہے لیتا ہے، اور جو ان آزمائشوں میں اللہ کا دامن تھامے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش ختم ہونے پر جو چاہتا ہے انعام دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ چنانچہ آزمائشوں میں گھبرانا اللہ والوں کا کام نہیں۔ اللہ کے بندوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی عطا کردہ توفیق سے برداشت کر لیتے ہیں۔ جب آزمائش کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ آخر اللہ اپنے بندوں کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران کر دیتا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتوں کا شکار کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر جتنا مرتبہ کم ہوتا جائے گا اتنی ہی آزمائش کم ہوتی جائے گی۔ بندے کی آزمائش بندے کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ بندہ اگر دین میں سخت ہے تو مصیبت میں بھی سختی ہوگی، بندہ اگر دین میں نرم ہے تو مصیبت بھی نرم ہوگی۔ آخر بندے پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ بندہ زمین پر پاک و صاف ہو کر چلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی کو بخار آ رہا تھا۔ میں نے چادر پر سے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آپ کے بخار کی گرمی مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اتنا تیز بخار ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہم پر مصیبت بھی سخت آتی ہے اور ثواب بھی دوگنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کن لوگوں پر زیادہ سخت مصیبت آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، انبیاء پر سخت مصیبت آتی ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر کس پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر نیک لوگوں پر۔ بعض نیک لوگ ایسی تنگ دستی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کمبل کے سوا جو وہ اوڑھے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بعض مصیبت سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جتنا تم لوگ مال و دولت ملنے سے خوش ہوتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سائب کے یہاں تشریف لے گئے تو ام سائب سے معلوم فرمایا، کیا بات ہے، تم کپ کپا کیوں رہی ہو؟ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، بخار کی وجہ سے۔ پھر حضرت ام سائب نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ اس بخار کو برکت نہ دے۔ انہوں نے بخار کو برا بھلا کہا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے کفارے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس مصیبت اور آزمائش کی وجہ سے بندے کے گناہ ختم ہو جائیں۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے۔ جناب ضحاک کہتے ہیں، جو بندہ 40 راتوں میں ایک رات بھی مصیبت میں گرفتار نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ مومن پر مصیبت آتی ہی رہتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے مریدوں میں سے واقعہ ہے ایک مرید کا کہ ان کو جذام کی برس کی کوڑ کی بیماری تھی، اس وجہ سے وہ شہر چھوڑ کر جنگل میں زندگی گزارنے لگے۔ ایک روز لوگوں نے سوچا جنگل میں جا کر دیکھا جائے
کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب دیکھنے والے جنگل میں پہنچے تو انہوں نے سنا کہ وہ جنید بغدادی کے مرید کہتے ہیں یا اللہ میرا جسم کوڑ کی وجہ سے گل گیا ہے، کئی دن کے بعد فاقوں کے بعد مجھے کھانے کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے میرے بندے میں نے تیری باتوں کو سن لیا ہے، تکلیف اور مصیبت میں اپنوں کو مبتلا کر کے، تکلیف اور پریشانی میں اپنوں کو مبتلا کر کے ان کی محبت کی آزمائش کی جاتی ہے، غیروں کو ہمیشہ سکھ اور سکون دیا جاتا ہے۔ خواجہ گیسو دراز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو اپنے قریب جانتا ہے، اپنا مقرب جانتا ہے، ان کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تکالیف میں گرفتار ہونے کے بعد جب بندہ حق بندگی ادا کرتا ہے تو پھر حق تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو جس نے اتنی تکلیف میں بھی مجھ سے منہ نہیں موڑا۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔